بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتطهرين إن الله يحب التوابين. عزیزان محترم، اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اتنی محبت کرتا ہے اور اللہ کو توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک روایت کے مطابق کوئی انسان سفر پر جائے اور سفر پر جانے کے بعد جب صحرا میں تھک ہار کے کسی صحرائے جنگل میں کسی جگہ آرام کے لیے درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرتا ہے. پرانے زمانے میں سفر میں سارا سامان اونٹ پر لادا جاتا تھا. اس میں کھانے پینے کا سامان بھی اور اپنے نقدی بھی، پہننے اوڑھنے کا سامان بھی، برتنوں کا سامان بھی، سارا سامان جو ہے اسی ایک اونٹ پر لادا جاتا تھا. انسان کا کل سرمایہ سفر میں وہ اونٹ ہوتا تھا. جب وہ آرام کرنے کے لیے صحرا میں کچھ دیر کے لیے لیٹتا ہے اور لیٹنے کے بعد جب جاگتا ہے تو دیکھا کہ اونٹ جس جگہ پر باندھا گیا تھا اونٹ رسی چھوڑا کے بھاگ گیا ہے. چنانچہ یہ شخص اس اونٹ کے پیچھے ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. پورا صحرا چھان مارتا ہے، ہر جگہ اس اپنے اونٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ اونٹ وہ اونٹ ہے، اگر ملا تو اس کی جان بچے گی، اگر نہیں ملا تو جان بھی خطرے میں، بلکہ جان یقینی چلی جائے گی، کیونکہ نہ پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ درندوں سے حفاظت کا انتظام ہے، نہ رات گزارنے کا انتظام ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں. وہی اونٹ تھا، وہی چلا گیا. اس لیے اونٹ ملے گا تو اس کی جان بچے گی، ورنہ جو ہے اس کی جان نہیں بچے گی. تھک ہار کے انسان پھر دوبارہ اسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، یہ سوچ کر کے اب تو میری موت یقینی ہے، درندے آ کر کے مجھے پھاڑ کھائیں گے اور میں بھوک و پیاس میں مر جاؤں گا. یوں لیٹا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہی اونٹ جو رسی چھوڑا کے بھاگ گیا تھا وہی اونٹ درخت کے قریب آ کے کھڑا ہوا ہے. انسان کو کتنی خوشی ہوگی کہ جان جاتے جاتے جو ہے پھر دوبارہ آ گئی ہے.
کہتا پروردگار عالم کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے۔ انسان کے لیے اتنی عظمت ہے جب توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، اس سے اللہ کتنی محبت کرنے لگتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ اس لیے اگر زندگی میں کسی سے خطا ہو گئی ہے، کوئی جو ہے لاپرواہی ہو گئی ہے، گناہوں کی سرزنش ہو گئی ہے، اور گناہوں کے پیچھے جو ہے انسان کو بہت ساری برائیاں دیکھنا پڑ گئی ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اب بھی آ جائے اور سچے دل سے توبہ کر کے سوچے کہ اب مجھے اپنی زندگی پاکیزہ طریقے سے گزارنا ہے، توبہ کر کے گزارنا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے گزارنا ہے، تو یہ بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے زمانے کے مجتہد عالم کے فتوے کے مطابق جو بھی حکم الہی ہو اس کے مطابق عمل کرتا چلا جائے۔ چنانچہ آج ہم مجتہد جامع شرائط جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کی 8 شرطیں تو ایسی ہیں جس کو تمام مجتہدین نے مانا ہے، لیکن 9ویں شرط میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یہ 8 شرطیں اس میں سے پہلی ہے کہ وہ مجتہد عالم جس کی تقلید کی جائے وہ زندہ ہو، مردہ مجتہد اس کی ابتداءً تقلید نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں، مردہ مجتہد کی تقلید پر زندہ کی اجازت سے باقی رہا جا سکتا ہے، جو تفصیل بعد میں آئے گی، یا پھر کسی زمانے میں ایسا بچہ کہ جو بالغ ہوا اس زمانے میں کوئی زندہ مجتہد ہے ہی نہیں، تو پھر اپنے زمانے سے پہلے جو مجتہد عالم ہوگا اس کی تقلید کرے گا۔ لیکن یہ زمانہ عام طور پر پیش نہیں آتا، وہ صرف جو ہے آج شیخ توسی علیہ الرحمہ کے زمانے میں جب جو مجتہدین کا گیپ 100 سال تک آ گیا تھا اس وقت ایک زمانہ پیش آیا تھا، ورنہ عام طور پر یہ زمانہ پیش نہیں آتا ہے۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مجتہد عالم جس کی تقلید کی جائے وہ زندہ ہونا چاہیے، مردہ کی ابتدا میں تقلید نہیں کی جا سکتی ہے، باقی رہا جا سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجتہد عالم جس کی تقلید کی جائے وہ بالغ ہونا چاہیے۔ وہ شخص جو تقلید کر رہا ہے، پچھلی مرتبہ آیا تھا کہ اگر اس میں ممیز بچہ ہے جو 11-12 سال کا ہوتا ہے، جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، نفع نقصان کو پہچانتا ہے، ممیز کو بالغ کی منزل میں سمجھا گیا تھا، اس کی نماز بھی صحیح ہے، اس کی تقلید بھی صحیح ہے، وہ جو نماز جماعت میں کھڑا نہیں تو فاصلہ بھی نہیں ہے، وہ قضا نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے جو مرحومین کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، تو یہ جو ہے صحیح مانی گئی ہیں۔ لیکن وہ ممیز بچہ جو تقلید کرنا چاہتا ہے، لیکن جس مجتہد کی تقلید کی جا رہی ہے اس میں ممیز بھی کافی نہیں ہے، بالغ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہماری تاریخ شیعت میں بہت سارے ایسے مجتہد بلکہ مجتہد عالم گزرے ہیں کہ جو بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے تھے، جیسے علامہ حلی، علامہ فخر المحققین، علامہ ہندی، یہ وہ مجتہدین تھے جو بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے تھے۔ ان کی علمی صلاحیت، محنت کے ساتھ ساتھ والدین کی محنت ان کے اوپر جو لگی تھی، اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے ان کو بچپن ہی میں بالغ ہونے سے پہلے ہی اجتہاد کے رتبے پر فائز کر دیا تھا۔ لیکن وہ ممیز بھی تھے، مجتہد عالم بھی ہو جائے اگر بالغ نہیں ہے تو کوئی انسان، کوئی مکلف اس نابالغ مجتہد عالم کی تقلید نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ اب وہ کسی اور کو تو تقلید نہیں کروائے گا، لیکن خود اپنے مسئلے پر عمل کرے گا۔
نابالغ مجتہد اپنے مسئلے پر خود ہی عمل کرے گا، وہ کسی اور کی تقلید نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خود مجتہد ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو مجتہد عالم ہو وہ عاقل ہونا چاہیے۔ عاقل دو چیزوں کے مقابل میں، عاقل ایک پاگل کے مقابل میں کہ پاگل نہ ہو، دوسرا یہ کہ عاقل کمزور عقل والا نہ ہو۔ کمزور عقل سے مراد کیا ہے کہ مجتہد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ کوئی چیز یاد ہی نہیں رکھ سکتا ہے، یہ کہلائے گا کمزور عقل والا۔ یا مجتہد ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بات کو سمجھنے میں بہت دیر لگاتا ہے، تو یہ بھی کمزور عقل والا کہلائے گا۔ سمجھنے میں دیر لگائے یا کوئی بات یاد نہیں رکھ سکتا تو یہ کہلائے گا کمزور عقل والا۔ ایسے مجتہد کی بھی تقلید نہیں کی جا سکتی، نہ پاگل کی نہ کمزور عقل والے کی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مرد ہونا چاہیے، یعنی عورت چاہے مجتہد عالم بھی بن جائے، جیسے ابھی حال ہی میں شہید باقر الصدر کی بہن بنت الہدا مجتہدہ تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی ان کی تقلید نہیں کر سکتا ہے۔ عورت عالم بھی ہو جائے پھر بھی مرد حضرات نہیں، عورت بھی عورت کی تقلید نہیں کر سکتی۔ مجتہد عالم ہونے کے باوجود عورت کی تقلید نہیں کی جا سکتی، یہ صرف مرد کی تقلید کی جائے گی، چاہے وہ عورت مجتہد ہونے کے ناطے اپنے مسائل پر خود عمل کرے گی، بلکہ اس پر واجب ہے کہ اپنے مسئلے پر عمل کرے، لیکن کوئی اور عورت کی تقلید نہیں کر سکتا ہے چاہے عورت مجتہد عالم بن جائے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، ہے نا، 12 اماموں کو بھی مانتا ہو مجتہد اور 12 امام کے دین کو بھی مانتا ہو، جس میں توحید و رسالت بھی داخل ہے۔ خالی امام کو نام سے نہیں جانتا ہو بلکہ اس کے دین کو، جو قال الصادق و قال الباقر کو بھی مانتا ہو، ان چیزوں کو بھی مانتے ہو کہ چھٹے امام نے کیا کہا ہے، 5ویں امام نے کیا کہا ہے، اور اماموں کی باتوں کو مانتا ہو، حجت خدا سمجھتا ہو، تب جا کے اس مجتہد عالم کی تقلید کی جائے گی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ حلال زادہ ہو، یعنی ایسا بچہ کہ جو زنا سے پیدا ہوا ہے اگر متقی و پرہیزگار بھی ہو جائے، مجتہد عالم بھی بن جائے، پھر بھی اس کی تقلید نہیں کی جائے گی، اگرچہ کہ اس کا اجر و ثواب عام انسانوں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کے والدین کا قصور ہے، اس لیے والدین سزا پائیں گے، بچے کو کوئی سزا نہیں ملے گی، بلکہ بچے کو چونکہ معاشرے میں بہت سارے تانے سننے پڑتے ہیں، بہت سارے اسٹرگل کرنا پڑتی، بہت محنت کرنا پڑتی اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے، اس کی وجہ سے اس کو ثواب زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں خواہ وہ تانے سن رہا ہے لوگوں کی۔ اگر اس نے اپنے آپ کو متقی بنا کے رکھا، اپنے آپ کو عالم بنایا، تو عالم بن جانے کے باوجود بھی اس کی تقلید چند مصلحتوں کی وجہ سے، اجتماعی مصلحتوں کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کی تقلید کی اجازت نہیں دی۔ ہاں البتہ یہ نقطہ جو ہے ضرور یاد رکھیے گا کہ اس میں یہ کہ ہر وہ بچہ جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اس کو حلال زادہ مانا جائے گا، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال زادے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا حلال زادہ مانا جائے گا۔ ہاں حرام زادہ ثابت کرنے کے لیے یا تو انسان کو یقین ہونا چاہیے یا 2 عادل گواہ گواہی دیں
کہ یہ حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے. اس لیے حلال زادے کے لیے کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے بھی مسلمان گھر میں عام طور پر پیدا ہوتا ہے حلال زادہ مانا جائے. حرام زادے کے لیے جو ہے وہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. ساتویں شرط یہ ہے کہ انسان مجتہد ہو. مجتہد نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مجتہد نہیں ہے تو اس کی کیسی تقلید کی جا سکتی. اس لیے مجتہد ہونا بھی ضروری ہے. 8ویں شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے، یعنی واجبات کی پابندی کرتا ہو اور حرام سے بچتا ہو، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر وہ مہارت پیدا ہو گئی ہے گناہوں سے بچنے کی. اس مہارت کا نام عدالت ہے. خالی جو ہے گناہوں سے بچ جانا نہیں، بلکہ مہارت ہو اس کو گناہوں سے بچنے کی. جیسے ایک آدمی گاڑی چلانے کا ماہر بن جاتا ہے تو اب اتنی پریکٹس ہوتی کہ خود بخود ہاتھ پیر چلتے ہیں اور گاڑی چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ گاڑی کیوں چل رہی تھی؟ اس کی مہارت، اس کی وجہ سے وہ خود بخود گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. اس کو کوئی زحمت نہیں ہو رہی تھی، خود بخود پریکٹس ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑی چل رہی ہوتی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نئی نئی گاڑی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو عادت نہیں ہوتی تو اتنا سنبھل کے چلنے کے باوجود ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو نیا جو اس فیلڈ میں وارد ہوگا، گناہوں سے بچنے کی فیلڈ میں، اس کو ممکن ہے شروع میں پریشانی ہوگی کیونکہ اس کی عادت نہیں ہوئی ہے. لیکن جیسی عادت ہوگی اور جیسی پریکٹس ہو جائے گی، مہارت ہو جائے گی، تو خود بخود اس کا جی نہیں چاہے گا گناہ کرنے کا، خود بخود گناہوں سے بچتا رہے گا. اس کی مثال جو ہے آپ مدرس اس طرح دیا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو فلاں نشانے پر تیر مار دے گا اس کو میں اپنی بیٹی بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا، بلکہ میری سلطنت کا وارث وہی ہے. تو اب بڑے بڑے تیر انداز آئے، بڑے بڑے جنرل آئے، بڑے بڑے دور دور سے تیر انداز آ رہے ہیں، نشانے میں مارتے کسی کا نشانہ لگتا ہی نہیں. رکھا اتنا مشکل تھا کہ کسی کا نشانہ لگتا ہی نہیں. بہت سے لوگوں نے کوشش کی، لیکن ایک بچہ جنگل سے نکلا، اس نے اٹھا کر کے تیر مارا، جا کے لگ گیا. کہا اس بچے کو پکڑ کر کے لے کر آؤ. پکڑ کر لے کر آیا، وہی شادی کی، اور پھر جو ہے سلطنت کا وارث بنا دیا. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پڑوس کی مملکت والوں نے اس مملکت پر حملہ کر دیا. بادشاہ نے اس بچے سے کہا کہ جاؤ اب حملہ کرو، اب جو ہے بچاؤ. کہا وہ تو تیر اچانک سے لگ گیا تھا، مجھے تھوڑی کہ تیر چلانا آتا، میں کوئی ماہر تھوڑی ہوں. اتفاق سے ہو گیا. تو اتفاق سے ان صحیح نشانے پہ بات بیٹھ جانا وہ مہارت نہیں ہے. مہارت وہ ہے کہ پریکٹس کے نتیجے میں انسان اتنا عادی ہو جائے کہ اس سے غلطی سرزد نہ ہو، وہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہے. یہ ہوتا ہے مہارت. اس لیے جو ہے عدالت نام ہے مہارت کا. گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کے نتیجے میں وہ مہارت پیدا ہو جاتی ہے، واجبات کی پابندی کرنے لگتا ہے اور حرام سے بچنے لگتا ہے. یہ 8 شرائط وہ ہے کہ جو تمام مجتہدین نے مانا ہے، بلکہ ایک نئی شرط بھی ہے لیکن توضیح مسائل میں اس کو ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ آج کل رائج نہیں، اور وہ ہے آزاد ہونا، غلام نہ ہو. مجتہد آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا چاہیے. مجتہد عالم جس کی تقلید کی جائے وہ آزاد ہونا چاہیے، غلام نہیں ہونا. لیکن چونکہ آج کل رائج نہیں، اس لیے توضیح مسائل میں اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، ورنہ یہ شرط ہے. ان شرائط کے ساتھ ساتھ 8 جو شرطیں جو توضیح مسائل میں لکھی جاتی ہیں یا عروۃ الوثقیٰ میں لکھی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ نئی شرط ہے کہ جس میں مراجع کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. اور وہ نئی شرط یہ ہے
کہ مجتہد کو عالم ہونا چاہیے. عالم سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی دنیا کا سب سے بڑا عالم شریعت کے مسئلے میں، شریعت کے احکام نکالنے میں قرآن و حدیث سے سب سے بڑا ماہر ہونا چاہیے، اسی کی تقلید کی جائے گی. البتہ اس شرط میں اختلاف ہے. بعض مراجع کرام اس بات کے قائل ہیں کہ عالم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، خالی مجتہد میں یہی 8 شرائط موجود ہوں ان کی بھی تقلید کی جا سکتی ہے. جیسے عام مرعشی نجفی، ان کا فتویٰ یہی تھا کہ عالم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام مجتہد ہو اس کی بھی تقلید کی جا سکتی ہے. یا آغا شیرازی، سید محمد شیرازی، ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عام مجتہد ہو اس کی بھی تقلید کی جا سکتی ہے. یا ڈھکو صاحب، ان کا بھی نظریہ یہی کہ عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی زمانے میں طالب جوہری صاحب بھی کہا کرتے تھے، خیر وہ ایک الگ بات ہو جائے گی. تو بات ہی چل رہی ہے کہ عالم کی شرائط کو تمام لوگ نہیں مانتے ہیں، بلکہ کچھ مجتہدین مانتے، کچھ مجتہدین نہیں مانتے ہیں. اب ہم کیا کریں کہ عالم کو مانیں یا نہیں مانیں؟ ہم تو دو قسم کے مجتہدین کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، تو کیا کریں؟ تو یہاں پر اب شرعی مسئلہ نہیں چلتا، عقلی مسئلہ چلتا کہ ہمیں یقینی نجات کس میں ہے. یقینی نجات عالم میں، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں غیر عالم کی تقلید جائز ہے وہ بھی عالم کو قبول کرتے ہیں، اور جو لوگ عالم کو مانتے ہو تو عالم ہی کو مانتے ہیں. اس لیے عالم کو تو سبھی مانتے ہیں، اس لیے ہم وہ احتیاط کا طریقہ اپنائیں گے کہ جس میں یقینی نجات اور وہ عالم میں یقینی نجات ہے، غیر عالم میں یقینی نجات نہیں. اس لیے عالم کا طریقہ سب سے بہترین ہے. جب عالم کی شرط آ گئی تو اس سلسلے میں آپ نے 8 بنیادی شرطوں کے بعد 9ویں عالم کی شرط سنی. یہ آغا خمینی کے نزدیک عالم کی شرط احتیاط واجب کی بنیاد پر ہے. آغا سیستانی اس بات کے قائل ہے کہ فتویٰ ہے کہ عالم ہی کی تقلید کرنا ہے، بس اس میں ایک شرط لگا دی کہ عالم و غیر عالم کے فتووں میں اختلاف کا علم ہو جائے. پتہ ہے کہ عالم کے فتوے اور غیر عالم کے فتوے میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہے، پوری توضیح مسائل میں، چاہے اجمالاً ہی علم ہو جائے کہ کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہے، تو پھر عالم ہی کی تقلید کرنا ہے. جہاں پر پتہ نہیں کہ اختلاف ہے یا نہیں ہے وہاں پر عالم کی بھی تقلید کر سکتے ہیں، غیر عالم کی بھی تقلید کر سکتے ہیں. آخوئی آغا سیستانی کے لیے، اور آغا خامنہئی جو ہے وہ تو آغا خمینی پر عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو اب بات یہاں پر پہنچی کہ عالم کی شرط مسلم نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو عالم کی شرط کو مانتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ شرائط لگاتے ہیں، یا احتیاط واجب کی بنیاد پر یا اختلاف کا علم نہ ہو. بہرحال یہ خود ایک تفصیل چاہتا ہے کہ اختلاف کا علم ہونے کی صورت میں کیا مسائل بنتے ہیں، لیکن ابھی اس وقت جو ہے اس کو چھوڑے دیتے ہیں. آگے کے مسئلے میں یہ ہے کہ جب یہ 9 شرطیں کسی مجتہد عالم میں پیدا ہو جائیں تو انسان پر واجب ہے ایسے مجتہد عالم کی تقلید کرے. لیکن عالم کہتے کس کو ہے؟ اہم مسئلہ یہ ہے، عالم کہتے کس کو ہے؟ یہ تو ایک بات ہو گئی کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم جو شریعت کے مسئلے میں سب سے زیادہ ماہر و قرآن حدیث سے شریعت کے مسئلے نکالے ہیں، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ شریعت کے مسئلے نکالنے میں سب سے ماہر یہ ہے؟ آپ کو ہم ڈاکٹر کی مثال پیش کر رہے ہیں، اس سے آپ کو
مجتہد عالم کی مثال بھی پتہ چل جائے گی۔ ڈاکٹر کی مثال میں یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر سب سے بڑا ڈاکٹر و ماہر نہیں کہلاتا جس نے کتابیں زیادہ پڑھی، ڈاکٹری کی کتابیں یا انگریزی کی کتابیں یا ڈاکٹری جس زبان میں لکھی گئی اس زبان کی کتابیں جو ہے زیادہ پڑھی ہو، وہ بڑا ڈاکٹر نہیں کہلاتا، بلکہ بڑا ڈاکٹر وہ ہے کہ بیماری کی صحیح تشخیص دینے میں ماہر تاکہ اس کی صحیح دوائی دے سکے، یہ بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ڈاکٹر وہ ہے کہ بیماری کو صحیح پہچانے، وہ آتا ہے تجربے سے، پریکٹس سے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ بڑی بڑی ڈگری لے کر آتے ہیں، بہت زیادہ پڑھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بڑا ڈاکٹر نہیں ہے۔ بڑا ڈاکٹر ہے کہ بیماری کو صحیح طریقے سے پہچانے، تشخیص میں جس کی مہارت زیادہ ہے، اور تشخیص میں مہارت کے بعد اس کی صحیح دوائی دینے میں ماہر ہے۔ اس کا نام ہے عالم ڈاکٹروں کے اندر۔ بالکل اسی طریقے سے مجتہد عالم یہ اجتہاد کی لائن میں بھی ہے۔ اس لیے جن مجتہدین نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہے، بہت زیادہ روایتیں یاد کی ہوئی ہے، بہت زیادہ قرآن کی آیتیں حفظ کی ہوئی ہے، بہت زیادہ جو ہے علم دین کو بہت زیادہ کتابوں کی حد تک پڑھا ہوا ہے، علم رجال کو بہت پڑھا ہوا ہے، علم درایا کو بہت پڑھا ہوا ہے، علم حدیث کو بہت پڑھا ہوا ہے، علم جو ہے حدیث کی کتابیں ڈھیروں جو ہے پڑھ ڈالی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسئلہ جب پیش آتا ہے تو کون سی حدیث کس مسئلے پر تطبیق کرتی ہے اس میں اتنے ماہر نہیں۔ اس لیے جو ہے جو مسئلہ پیش آئے اس پر صحیح حدیث کو فٹ کرنا، اس میں جس کی مہارت زیادہ ہے وہ کہلائے گا عالم۔ زیادہ پڑھ لینا، زیادہ حدیثیں یاد کرنا وہ ماہر نہیں ہے۔ کس کو جو پریکٹس زیادہ ہے کہ حدیث صحیح جگہ پر لے کر آ جائے، اور ہر آدمی اپنی مرضی جہاں چاہے حدیث ٹھوک دیتا ہے، اس طرح سے نہیں، صحیح جگہ پر حدیث کو فٹ کر اور اس کے ذریعے سے شریعت کا مسئلہ نکالے کہ یہ شریعت کا مسئلہ یہاں پر اپلائی ہوگا۔ کیونکہ کبھی کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے اس میں بہت ساری حدیثیں اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں، انسان کو یہ پہچاننا کہ اس وقت کون سی حدیث یہاں پر لگے گی، یہ بڑا مہارت کا کام ہوا کرتا ہے۔ اس کے اندر شریعت کے اندر سب سے بڑا عالم اور عالم شمار کیا جاتا ہے، یہ ہے عالم کی تشخیص۔ یعنی عالم کا خلاصہ تشخیصی مسئلے میں ماہر ہو۔ ڈاکٹر کے اندر بھی سب سے زیادہ بیماری کو بہترین طریقے سے پہچانتا ہو، اس کو بہترین علاج کر سکتا ہو، وہ ہے ڈاکٹر میں بھی ماہر ہے۔ یعنی کتابوں کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن پریکٹس کس نے کی ہے کہ صحیح جو ہے مسئلہ نکال کر لے کر آتا ہے۔ ہاں، جب یہ 9 شرائط پوری ہو جائیں تو صحیح مجتہد عالم کی تقلید ہو۔ اب آئیے ہمارا پریکٹیکل مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تقلید تو کر لیتے ہیں، لیکن تقلید کرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صحیح تحقیق کر کے تقلید کی ہے، یعنی مجتہد کے اندر ان 9 شرائط کو مد نظر رکھ کر تقلید کی ہے، یا ایسی نام سنا اور جو ہے تقلید کر لی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے لوگ خالی یہ نام سن کے تقلید کر لیتے ہیں، جبکہ اس کو 9 شرطیں دیکھنا ہے مجتہد کے اندر کہ یہ شرائط موجود ہیں کہ جس کی تقلید کی جائے گی، اس کے بعد اس کو یہ تقلید کرنا ہے۔ اب انسان شک میں ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح تحقیق کی تھی یا صحیح تحقیق کیے بغیر تقلید کر لی ہے، تو ایسی صورت میں 3 صورتیں پیش آئیں گی۔ نمبر 1 کہ شک کی صورت میں جب تحقیق کرنے نکلے گا
تو یا تو پتہ چلے گا کہ جس مجتہد کی میں نے تقلید کی بالکل ٹھیک تقلید کی شرائط کے مطابق اور اہل خبرہ اس کی تائید کرتے ہیں تو اس کی تقلید جاری رکھے گا، یا پتہ چلے گا کہ جس کی میں نے تقلید کی بالکل غلط تقلید تھی تو اس کی تقلید کو چھوڑ دے گا تو کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ پھر نئی تقلید اپنے تقلید کی روش سے اختیار کرے گا، یعنی مجتہد عالم کی تحقیق کرے گا اور تحقیق کرنے کے بعد جو بھی مجتہد عالم نکلے اس کی تقلید کرے گا۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ کہ تحقیق کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں چل رہا کہ جس مجتہد کی میں نے تقلید کی اس میں یہ شرائط موجود ہے، یعنی عالم ہے یا عالم نہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں مجتہد عالم کی اہل خبرہ سے تحقیق کرے گا، یا مشہور ہو جائے علماء ان کے درمیان کہ فلاں مجتہد عالم ہے، تو شہرت کے اوپر بھی اطمینان آنے کی صورت کے مطابق تقلید کر سکتا ہے، یا دو اہل خبرہ کی گواہیوں سے بھی تقلید کر سکتا ہے۔ لیکن تحقیق کے درمیان کیا کرے گا؟ کس بات پر عمل کرے گا؟ تحقیق کر رہا تو کہتے تحقیق کے درمیان احتیاط پر عمل کرے گا۔ جب تک تقلید کسی کی معین نہیں ہوتی ہے تب تک انسان احتیاط پر عمل کرے گا۔ یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب انسان اپنی تقلید کرنے کے بعد اپنی تقلید میں شک کرنے لگ جائے کہ میں نے تقلید صحیح طریقے سے کی تھی یا صحیح طریقے سے نہیں کی تھی۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تقلید تو میں نے صحیح طریقے سے کی تھی، بالکل جو ہے تحقیق کر کے جو ہے تقلید کی تھی، شرائط کو دیکھ کر تقلید کی تھی، لیکن اب مجتہد عالم میں شک ہو رہا ہے کہ ان 9 شرائط میں سے کوئی شرط ختم تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی شرط جو ہے وہ کم تو نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ ایک شرط بھی کم ہو جائے تو مجتہد عالم کی تقلید نہیں کی سکتا، اس لیے ایک شرط بھی کم ہو جائے تو مجتہد عالم کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اب شک ہوتا ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی تھی اس میں شرط کم ہو گئی یا نہیں، کیونکہ معاشرے میں بات بہت ساری اڑتی رہتی ہے، جیسے آخوئی کے بارے میں جو ہے لوگوں نے اڑایا ہوا تھا کہ وہ صدام کے ایجنٹ ہو گئے مثلا، یا امریکہ کے ایجنٹ ہو گئے، بہت سی باتیں بازار میں اڑاتے ہیں، اور سیستانی کے بارے میں بھی اسی طریقے سے۔ خالی اس طرف نہیں، اس طرف بھی جو لوگ خمینی کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے حکومت کے لالچی ہیں اس لیے جو ہے حکومت کے لیے قیام کر رہے ہیں، تو دونوں طرف بات آتی ہے، ایک طرف بات نہیں آتی ہے۔ ایسی اڑی اڑی باتوں سے انسان کو مرعوب نہیں ہونا، بلکہ جس مجتہد عالم کی تقلید کیے جب شک ہو جائے کہ اس کی عدالت ختم ہو یا نہیں، یا ان کے اندر کوئی شرط ختم ہو یا نہیں، اپنی تقلید کو اسی پر جاری رکھے گا، جس کو قاعدہ استصحاب کہتے ہیں، یعنی جو یقین تھا کہ تقلید صحیح تھی اسی پر باقی رہیں گے، اپنے بات کے شک کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور تیسرا اور آخری مسئلہ، اور وہ آخری مسئلہ یہ ہے کہ مجتہد عالم کی ہم نے صحیح تقلید کی اور کافی عرصے تک اس کے مسئلے پر عمل بھی کرتے آئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ہم عمل کر چکے تو مجتہد عالم کا انتقال ہو گیا۔ جیسے فرض کریں ہم نے آغا محسن الحکیم طباطبائی کی تقلید کی، بالکل صحیح تحقیق کر کے اس پر عمل بھی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آغا محسن الحکیم طباطبائی کا انتقال ہو گیا، تو اب ہم آغا محسن الحکیم طباطبائی کی تقلید کے مطابق جو ہم کرتے تھے آیا اسی مسئلے پر عمل کرنے پر باقی رہ سکتے ہیں یا باقی نہیں رہ سکتے؟ باقی رہنا یا نہ رہنا اس کے لیے ضروری ہے کہ زندہ مجتہد عالم سے، کہ جس کی تحقیق کرنے کے بعد کہ زندہ مجتہد عالم کون نکلتا ہے اس سے پوچھا جائے گا، اس کی اجازت ہو تو مردہ مجتہد پہ باقی رہ سکتے ہیں۔ مثلا تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا آخوئی عالم ہے، زندہ میں آغا محسن الحکیم طباطبائی کے بعد، تو آخوئی جو ہے ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اگر آخوئی یا خمینی جس کو بھی ہم جو ہے عالم مانتے ہیں ابھی زندہ، اس کے مطابق دیکھا جائے کہ جو ہے آغا محسن الحکیم طباطبائی پر باقی رہنے کی اجازت دیتے یا نہیں،
ان کے مطابق اگر وہ اجازت دیں گے تو باقی رہیں گے، اجازت نہیں دیں گے تو مردہ مجتہد پر باقی نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی زندہ مجتہد کی اجازت کے بغیر، ان کی زندہ کی تقلید کیے بغیر مردہ مجتہد پر ایسے ہی عمل کرتا رہے تو گویا کہ وہ تقلید نہیں کر رہا، بغیر تقلید کے عمل کر رہا۔ اس کو پہلے زندہ کی تقلید کرنا پڑے گا، تب جا کے زندہ کی اجازت سے مردہ پر باقی رہنا پڑے گا۔ یا مثلا ابھی آخوئی اور آخمینی دونوں کا انتقال ہو گیا، کوئی شخص آخمینی پر باقی رہنا چاہتا یا آخوئی پر باقی رہنا چاہتا تو آغا سیستانی یا آغا خامنہ جو زندہ عالم ہے اس کی پہلے تقلید کرے گا اہل خبرہ کی تحقیق کے مطابق۔ زندہ کی تقلید کے بعد دیکھا جائے گا کہ آغا سیستانی یا خامنہ اجازت دیتے یا نہیں دیتے ہیں۔ وہ اجازت دیں گے تو مردہ مجتہد آغا خمینی آغا خوئی پر باقی رہ سکتے، ورنہ باقی نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی آغا سیستانی یا خامنائی کے تقلید کے بغیر ایسے ہی آغا خمینی پر عمل کر رہا ہے یا ایسے ہی آغا خوئی پر عمل کر رہا ہے تو اس کی تقلید باطل ہے، وہ تقلید نہیں مانی جائے گی، بغیر تقلید کے گویا کہ عمل کر رہا ہے، اس لیے وہ بالکل بیکار مانا جائے گا۔ زندہ کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ ختم ہو گیا، کسی کا کوئی سوال ہے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، اصل میں مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کی اجازت ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب مردہ عالم زندہ کی نسبت، تو ہم زندہ سے اجازت لے کے نا اس کے فتوے کے مطابق اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر مردہ پر باقی رہیں گے۔ وہ مردہ بھی عالم مردہ ہو تب، ورنہ اگر عالم نہیں تو پھر تو زندہ کی طرف کیا جانا ہے، اس لیے مردہ عالم ہو تو باقی رہیں گے۔ ہاں، اہل خبرہ بتائیں گے کہ کون عالم ہے، زندہ عالم۔ اہل خبرہ وہ لوگ کہ جو مجتہد یا مجتہد عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو خود مجتہد بننے کے قریب ہیں یا مجتہد بن چکے ہیں، اس لیے ان کو اتنی مہارت ہوتی ہے کہ مجتہد یا مجتہد عالم کو پہچاننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اپنی علمی صلاحیت کی، جیسے آئے وحید خراسانی، آئے ناصر مکرم شیرازی، آئے فاضل رنگکرانی، آئے شیخ جواد تبریزی، آئے زنجانی، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ یہ جو ہے یہ خود مجتہد ہوتے ہیں، مجتہد بننے کے قریب ہوتے ہیں کہ جو مجتہد عالم کو پہچاننے کی صلاح، ہمارے وہاں کہتے ہیں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو پہچانتے ہیں کہ مجتہد کون ہے اور جو پہچانتے ہیں کہ مجتہد عالم کون ہے۔ یہ اسپیشلسٹ کا نام جو ہے اہل خبرہ ہے۔ ہاں، پاکستان میں بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ خود نہیں بن سکتا تو کسی اور اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش کریں، یہی طریقہ تب تک جو انہیں کی تقلید کرنا پڑے گی، انہیں کی بات ماننا پڑے گی۔ ہاں، اہل خبرہ نہیں ہو پاکستان میں رہتے ہو ان تک رسائی کے اب تو بہت سارے ضائع ہو گئے، انٹرنیٹ ہو گیا ہے، ٹیلی فون ہے، خط، پہلے زمانے سے خالی خط جاتا تھا 5-6 مہینے سے خط جواب ہے، اب تو انٹرنیٹ کے اوپر ایک ہی دن میں جواب آ جاتا ہے الحمدللہ، اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، تو بس اس کا علاج وہی ہے جو آج ہم نے بتایا، آج تقریر دوبارہ غور سے سنیں، مسئلہ آپ کو حل ہو جائے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اسی طرح تقلید کرتے ہیں، تو وہ تقلید صحیح نہیں ہے، تقلید کرنے کے جو طریقہ ہے اس کے مطابق تقلید کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ